بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے رب کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس پروگرام میں آپ ہفتہ میں 6 دن لائیو کالز کر سکتے ہیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ان کے متعلق اور ان کے حل کے لیے وظائف جان سکتے ہیں، ورد اور اوراد لے سکتے ہیں، اور اکثیر اور مجرب اعمال سے آپ کی رہنمائی ہمارے پیران عظام، ہمارے علماء کرام اور مفتیان عظام کرتے ہیں۔ اور آپ کال کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی سکرینز پر موجود ہوتے ہیں، ان نمبرز پر آپ جب چاہیں ڈیورنگ پروگرام کال کریں، لیکن کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ کال کریں آپ ایسی جگہ سے کال کریں، ایسے مقام سے کال کریں جہاں پر سگنلز پورے ہوں اور ڈسٹورشن نہ ہو، اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کرنے کے بعد کال کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ اگر جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تفصیلی انداز میں اپنا مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا، اور خط کے لیے ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہوتا ہے، اس ایڈریس پر آپ خط لکھیں اور ساتھ ہی ساتھ کوشش کریں کہ جوابی لفافہ بھی بھیجیں تاکہ آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ تفصیلی انداز میں تحریر فرما کر آپ کو ارسال کیا جا سکے۔ آج کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مذہبی شخصیت ہیں، اللہ نے انہیں بہت سے علوم و فنون سے نوازا ہے اور آپ انہیں اکثر اس پروگرام میں دیکھتے رہتے ہیں۔ میری مراد پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب، جنہیں میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں؟ جی شکر الحمدللہ۔ اور آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان جو کہ مفتی بھی ہیں، سادات بھی ہیں اور ماشاءاللہ پیر بھی ہیں، اور ان سے آپ اکثر وظائف لیتے رہتے ہیں، بڑی غیر حاضریوں کے بعد آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پیر مفتی سید شہباز احمد سیفی صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں؟ الحمدللہ، طبیعت مزاج کیسی؟ اللہ کا فضل و احسان کرم۔ جی، تو آج کے پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے ہم، سب سے پہلے بات کریں گے کہ کیا انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کے لیے فائدے کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا یہ وظیفے بتانے سے بھی آپ کو ثواب مل سکتا ہے؟ کیا یہ وظیفہ بتانا خیر ہے؟ کیا یہ وظیفہ بتانے سے اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے نیکی ہے؟ تو جانتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے کہ ایسے اعمال جو ہیں کسی کے لیے کسی کے راستے کی رکاوٹ دور کرنا یا راستہ بتانا بھی اگر صدقہ جاریہ ہے، تو یہ عمل جو ہم یہاں سے لائیو کر رہے ہیں آپ کے لیے خیر ہے۔ جی پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ چشتی صاحب۔ کوئی بھی کسی چیز کی خیر میں رہنمائی کرنا وہ خیر سے خالی نہیں ہے۔ اللہ واہ، بڑی بات کی۔ خیر کی کسی کی رہنمائی کرنا، ہم یہاں بیٹھ کر سب سے زیادہ جو اہم چیز ہے کہ ہم لوگوں کو ان برائیوں سے بچاتے ہیں جو گلی گلی محلے محلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جی، جو لوٹ رہے ہیں لوگوں کو اور ذہنی طور پر لوگوں کو اپسیٹ کر رہے ہیں، مایوسی کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ تو سب سے بڑا کام تو یہ ہے کہ ہم ان لوگوں سے بچا کے ہم اللہ اس کے رسول کی اتباع میں ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں قرآن پاک نے بھی فرمایا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ اس امت کا سب سے بڑا اہم رول ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ یہ امت جو ہے یہ خیر کی دعوت دیتی ہے اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ سب سے اہم اس کا رول ہے امت کا۔ تو ہم یہاں بیٹھ کر صاف ظاہر ہے کہ خیر کی دعوت دے رہے ہیں، برائی سے لوگوں کو بچا رہے ہیں، برے کاموں سے بچا رہے ہیں، نماز کی طرف راغب اور مائل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی تابعداری میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق اور جو اسوہ حسنہ سے ہمیں درس اور سبق ملتا ہے، ہم اس میں رہ کر لوگوں کو مائل کر رہے ہیں اس دین متین کی طرف۔
تو یہ ایک بہت بڑی خیر ہے اور بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. دیکھیں نا، ہم تو سمپل سی حضور نے فرمایا کہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ایک دعا ہے. ہم مومن جب دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے. تو دعا اگر صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے تو پھر دیکھیں کہ اس انسان کو جو اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے تو علم کی وجہ سے ہے. تو ہم اس علم کی روشنی میں ہم ان لوگوں کو اندھیرے سے، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتے ہیں. تو پھر یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے کہ ہم انہیں ہر اس اچھائی کی طرف لاتے ہیں، ہر اس برائی سے روکتے ہیں. تو استخارہ جو ہے یہ بیسیکلی اس کا لغوی مفہوم اور معنی بھی یہی بنتا ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں. جی. تو جب اصلاح، وہ ہم یہاں بیٹھ کے صاف ظاہر ہے کہ ہم حضور کے دین متین میں رہ کر اصلاح کی طرف ہی جاتے ہیں. جس طرح سیاست کا معنی بھی اصلاح کرنا ہے، سیاست کا معنی کوئی بادشاہیت کرنا نہیں ہوتا ہے. لفظ سیاست کا معنی بھی اصلاح کرنا ہے، استخارہ کا معنی بھی اصلاح کرنا ہے. تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کی اصلاح کرتے ہیں اور یقیناً یہ ایک خیر کا میسیج ہے. جی. تو یہی چیز میں آگے مفتی صاحب کی طرف بھی لے کے جاؤں گا کہ سیاست، میرا ایک ذاتی نظریہ ہے کہ سیاست والی خیر اور ہے، استخارہ والی خیر تو اللہ سے طلب کرنا ہے. لیکن جو بات میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ جناب، جب آپ کسی شخص کو ایسے بد کردار قسم کے عامل کی طرف جانے سے اس پلیٹ فارم سے روکتے ہیں کہ جناب اگر آپ پریشان ہیں، استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو ایسے جو ہے وہ پروفیشنل عمل کے پاس جانے کی بجائے اس پلیٹ فارم پر کال کریں، آپ کو فی سبیل اللہ وظیفہ بتا دیا جائے گا، فی سبیل اللہ عمل جو ہے وہ تعلیم کر دیا جائے گا. آپ کسی ایسے عامل کے پاس جانے کی بجائے جو آپ سے ہزاروں اور لاکھوں روپے لے رہا ہے، ہمیں اس پلیٹ فارم پر کال کیجئے، ہم آپ کو وہ قرآن اور سنت کے مطابق وظیفہ تعلیم کریں گے جو آپ کے لیے ہدایت کا باعث بھی بنے گا اور آپ کو گمراہی سے بھی بچائے گا. جیسا کہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے بتایا کہ جو گلی گلی میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، نہ تو وہ شریعت کے پابند ہیں، نہ انہیں ذاتی طور پر دعائے قنوت آتی ہے، نہ اس کا ترجمہ آتا ہے، نہ انہیں یہ پتہ ہے کہ کون سا وظیفہ جو ہے، کون سا عمل جو ہے، کون سا تعویذ جو ہے وہ جائز ہے، کون سا نہیں جائز. بس انہیں اپنے کام سے غرض ہے اور اس میں انہیں جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے ایسی تعلیم کرنے والے لوگوں کے متعلق مفتی صاحب کا کیا جو ہے فرمان ہے. اور کیا اللہ نہیں فرماتا کہ شرک کرنے والوں کو جو ہے سب سے بڑا گناہ بھی شرک ہے، اور جو شرک کی طرف مائل کرتے ہیں، اور سب سے 8 ہلاکت خیز چیزوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ شرک ہے، اور ایسے جو عامل ہوتے ہیں وہ شرک کی طرف مائل کرتے ہیں. تو اس پلیٹ فارم سے ہم جب لوگوں کو اس شرک کی راہ سے روکتے ہیں تو کیا یہ خیر نہیں ہے؟ جانتے ہیں مفتی شہباز احمد سیفی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. بہت خوبصورت ٹاپک آپ نے آج اس کا انتخاب کیا اور اس پر گفتگو فرما رہے ہیں. قرآن میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے لیے ایک دوسرے کے معاون بن جاؤ. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، فرمایا گناہ اور سرکشی میں معاونت نہ کرنا. اب اس آیت مبارکہ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو چیز واضح طور پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی کوئی عمل کرنے لگیں تو آپ اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ آپ کا وہ عمل تعاون علی البر میں آتا ہے کہ نہیں. نیکی پھیلا رہے ہیں آپ، تقوی کو عام کر رہے ہیں، یا بے راہ روی اور فسق و فجور کے راستے پر ڈال رہے ہیں. حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب کشف المحجوب، آپ اس میں ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد گرامی کے ساتھ سفر میں تھا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو درویشوں کے روپ میں ہیں وہ جھولیاں پھیلا کر بھیک مانگ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کہ درویش ہو اور بھکاری ہو، جسے لگن لگ جائے اس مالک کی معرفت نصیب ہو جائے اور وہ بھیک لوگوں سے مانگتا پھرے، لوگوں سے سوال کرے، تو آپ نے بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے مرشد گرامی نے جو آپ کو جو فرمایا وہ یہ تھا، فرمایا ان کا جو پیر تھا اسے مریدوں کا لالچ پیدا ہو گیا اور اس کے مریدوں کو دولت کا لالچ پیدا ہو گیا. اللہ، یعنی جو اللہ والے ہیں، جو درویش ہیں، جو صاحبان معرفت ہیں، جو اہل معرفت ہیں،
وہ لالچ سے بری ہوتے ہیں۔ صوفیاء کا طریقہ یہ ہے کہ نہ تما نہ منا نہ جمع۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات کی، نہ تما نہ منا نہ جمع۔ نہ جمع، تما نہیں، لالچ نہیں، منع نہیں، اگر کوئی ہدیہ یا تحفہ پیش کرتا ہے تو روکنا نہیں، اور آ جائے تو پھر جمع نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا ہے۔ اللہ، اور جو ایک ریٹ لسٹ لگا کر بیٹھے ہیں کہ اس کام کے لیے اتنے ہیں، اس کام کے لیے اتنے ہیں، وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، تو وہ تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اور ہمارے سادہ لو مسلمان بہن بھائی کسی بھی دکان پہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، گلی گلی میں دکانیں کھلی ہوئی ہیں، تو وہاں جاتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں کیا وہ مسلم بھی ہے کہ نہیں۔ ایک مسلمان جب کسی غیر مسلم کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کا ایمان کہاں ہے، اور وہ ہو سکتا ہے کوئی شرکیہ کلمات، اور یقیناً وہ شرکیہ کلمات ہی جو ہے نا وہ پھونکے گا یا اس طرح کوئی معاملہ کرے گا، تو ایمان ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایسے باعمل عالم دین، باعمل صاحب طریقت، باعمل کسی درویش کے پاس جائیں جسے دیکھ کر، جس کی نشانی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ بڑی سمپل سی حضور نے علامت بیان فرما دی ہے، جسے تکنے سے تمہیں خدا یاد آ جائے وہ اللہ والا ہے، اس کے پاس جائیں۔ مشکلات تو رب نے حل فرمانی ہے، لیکن ان کی دعا میں رب نے تاثیر رکھی ہے، اللہ نے تاثیر رکھی ہے، اور بغیر مشقت کے چشتی صاحب جو چیز ملتی ہے نا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ یہاں وظائف ہم بتا دیتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے پروگرام ہو رہا ہے، اور یہ دیکھ لیں کہ پورے پروگرام میں کوئی ایڈ وغیرہ بھی نہیں چلتا، یعنی چینل انتظامیہ بھی اسے رائے للہ اور فی سبیل اللہ اس پروگرام کو چلا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے، تعاون علی البر، نیکی پر لوگوں کی معاونت کی جائے، اور لوگوں کو بے راہ روی سے اور ایسے لوگوں سے جو کلنک کا دھبا ہیں ہمارے معاشرے پر اور ہمارے مسلم سوسائٹی پر، ان سے لوگوں کو بچایا جائے۔ تو قرآن سے تعلق مضبوط کریں، سب سے پہلا پیغام یہ ہے، نماز کی پابندی کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں گے، رب سے تعلق مضبوط ہوگا، نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، درود پاک پڑھیں گے، کملی والے کریم آقا طیب و ثنا کی ذات اقدس سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی مفتی صاحب، بہت ہی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ جناب ہم یہاں سے بر اور تقوی کے کاموں کے لیے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ آپ کے لیے مشکل نہ ہو، لیکن جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی واقعی قدر نہیں ہوتی، اور فی سبیل اللہ بتائے جاتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کو قدر ہے یا نہیں ہے، ہمارا کام ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے۔ گزارش یہ ہے کہ ہم نے تو یہ کام کرنا ہی ہے، اور دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں، پریشانیوں سے نجات کے لیے، مشکلوں سے نکلنے کے لیے، اور بیرون ملک سفر میں اگر آپ ڈبل مائنڈڈ ہیں تو بھی استخارہ کروا سکتے ہیں، اگر آپ رشتوں کی بندش کا شکار ہیں تو بھی استخارہ کروا سکتے ہیں، اگر رزق کے اندر برکت نہیں ہے تو بھی استخارہ آپ کے لیے جو ہے وہ آسانی فراہم کرے گا، اور اگر آپ پریشان ہیں اس وجہ سے کہ گھریلو ناچاکی اور لڑائی جھگڑا ہے تو استخارہ جو ہے وہ آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اولاد کیوں نافرمان ہے تو جناب استخارہ کا پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ فلاں کاروبار کرنا میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں ہوگا تو جناب استخارہ جو ہے وہ آپ کے لیے آسانی کا باعث بن سکتا ہے۔ بس کیا کرنا ہے، آپ نے فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے، اور یہاں سے رہنمائی آپ کو میسر آ جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ خط لکھ سکتے ہیں، ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہے، آپ اس ایڈریس پر اپنا مسئلہ تفصیلی انداز میں بیان کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کو کس طرح سے جو ہے وہ یہاں سے رہنمائی ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر عصر حاضر کے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ، دو مسائل ہیں، ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رزق آتا ہے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہے، پیسے بعد میں آتے ہیں، لگنے کے ذرائع پہلے بن چکے ہوتے ہیں، قرض پہلے چڑھ جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ برکت کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے کہ انسان کے معاملات، اس کی جو کمائی ہے اسی کے اندر پورے ہونا شروع ہو جائیں۔ لیکن یہاں پر ایک قول مبارکہ وہ آپ کے سامنے گزار کرنے کے بعد پیر صاحب کی طرف چلوں گا کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو قناعت اختیار کرتا ہے وہ کبھی مفلس نہیں ہوتا۔ تو پڑھائی جو ہے وہ پوچھیں گے پیر صاحب سے۔ جی پیر صاحب۔
دیکھیں اس میں کئی صورتحال چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں برکت نہیں ہوتی، تو برکت کہیں اوپر سے تو نہیں آنی نا، برکت تو جو ہم کر رہے ہیں اسی میں سے اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے. تو صورتحال یہ کہ اگر بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، تو اس میں اگر اس کی نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، اخلاص ہی نہیں ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے اور جھوٹ بول کے سارا کاروبار کر رہا ہے، تو برکت کہاں سے؟ ان چیزوں سے تعلق ہر شر، جہاں شر پیدا ہوتا رہے گا وہاں خیر و برکت تو نہیں ہے نا. برکت تو وہاں آتی کہ جہاں قرآن پاک پڑھا ہو، اللہ تعالیٰ پڑھا جا رہا، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا، وہاں اللہ تعالیٰ برکت بھی ڈالتا ہے. اب اسی طرح ایک بندہ جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا، تو وہ کہے گا جی میرے مال میں برکت نہیں ہے. یہ بندہ خدا تو ڈیوٹی تو پوری کر نہیں رہا. کوئی دکان پہ بیٹھا ہے، وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے، ہر چیز وہ جھوٹ بول کے دے رہا ہے، پھر وہ رات کو اتنے پیسے اکٹھے کر کے لے کے جائے گا اور وہ کہے گا جناب اتنے پیسے اکٹھے کیے پر برکت نہیں. بھئی برکت تو تھوڑی چیز میں بھی اللہ ڈال دیتا ہے. اگر آپ کا اخلاص ہے، نیت ہے، آپ تھوڑا سا کما کے لے کے جاتے ہیں لیکن جھوٹ سے بچ کے ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں، آپ جس چیز کے پیسے لیتے ہیں وہ چیز آپ انہیں دیتے ہیں کسٹمر کو، تو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے. تو اس لیے یہ خیر و برکت کا جو عنصر ہے، یہ ہر شر سے، جس چیز کو شر سے پاک کر لیں گے تو خیر و برکت کا عنصر پیدا ہو جائے گا. اور اگر آپ کام بھی کرتے رہیں اور اس میں شر کو بھی جمع رکھیں تو پھر برکت نہیں آئے گی. اس لیے ناظرین کے لیے یہی ہے کہ آپ جتنا بھی کوئی بھی ایسا فعل جس کا تعلق شر کے ساتھ ہے اور شر شیطانی فعل ہے، تو اس میں آپ سمجھیں گے کہ خیر و برکت نہیں ہوگی. آپ اللہ اس کے رسول کی اتباع میں چلے جائیں اور تھوڑا کما لیں، تھوڑا کھا لیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کریں، نیت اپنی صاف رکھیں، اخلاص کے ساتھ اس کام کو کریں، آپ ڈیوٹی اپنی پوری کریں تو اللہ تعالیٰ اس میں خیر. لیکن اگر کوئی شخص کوئی وظیفہ کرنا چاہتا ہے کہ برکت ہو جائے، اللہ کی طرف سے مدد ہو، دیکھیے یہاں پہ ایک سمجھنے والی بات ہے، مدد و نصرت بھی تو کسی چیز کا نام ہے. چشتی صاحب ہم ساری رات مدد مانگتے رہیں، مجھے بتائیں، ہم حلال کا ایک نوالہ کھاتے نہیں ہیں تو ساری رات آپ سجدے میں پڑے رہیں، اللہ مجھے برکت دے دے، اللہ مجھے برکت دے دے. سب سے پہلے تو ہم اپنے فعلوں کو ٹھیک کریں، وہ تو ہم کر نہیں. وہ تو ہو گیا، بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے فعل درست بھی ہیں، وہ بھی کچھ آپ قبلہ، آپ چشتی صاحب جس طرف آپ مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں نا، آپ ڈائریکٹ ایلوپیتھی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کام ہی ایسا نہ کریں نا کہ جس میں جو برکت سے خالی ہو. ہم چلتے ہیں کہ ہم وظائف کی طرف چلیں، جی ہم بس یہ تسبیح پڑھتے رہیں، وظائف کرتے رہیں، اس وظائف کی طرف سے ہم وظائف سے بڑھ کر قرآن ہے، وظائف سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت ہے. جب آپ ایک لقمہ حرام کھائیں تو آپ کی عبادت ہی قبول نہیں ہے تو برکت کہاں سے آ جائے گی؟ اس لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے فعلوں کو ٹھیک کر لیں، پھر ہم وظائف کی طرح جب ہم سمجھتے ہیں کہ جی ہم بالکل ہر شر سے محفوظ ہیں، ہم خیر کی طرف جا رہے ہیں، تو وظائف کون سے وظائف؟ بڑے وظائف ہیں. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، آپ صبح اٹھ کے نماز پڑھیں، آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں. آپ سورہ یاسین میں اللہ نے اتنی خیر و برکت رکھی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. رزق کے لیے آپ سورۃ واقعہ کو پڑھیں، سورۃ تغابن کو پڑھیں، اس میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، رزق میں اضافہ رکھا ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ہم اپنے آپ کو درست کریں، ٹھیک کریں، پھر وظائف کی طرف جائیں. کہ ہم صرف سمپل ہم کہیں کہ ہم نے کچھ بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا، لیکن تسبیح پڑھ کے ہم رات مصلی پہ بیٹھ جائیں اور ہم پڑھتے رہیں یا ودودو یا ودودو پڑھتے رہیں، یا جو پیر صاحب نے وظیفہ بتا دیا. ہم نے صبح اٹھ کے سارا دن کوئی کام اچھا نہیں کرنا، لیکن رات کو مصلی پہ بیٹھ کے تسبیح پڑھنی، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جی تو بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کہ کردار کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اعمال کو ٹھیک کر لینا چاہیے، اور لیکن ہمارا گمان بھی سب کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ سارے لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہی ہیں. اللہ کے نیک لوگ بھی موجود ہیں جن کے اعمال بہترین ہیں. اور چلتے ہیں ہمارے اس معاشرے کا دوسرا سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے، اس کے متعلق جانتے ہیں پیر صاحب سے اور مفتی صاحب سے بھی کہ مفتی شہباز احمد سیفی صاحب کا اس معاملے میں کیا نظریہ ہے کہ جناب اگر بار بار ایسے ہوتا ہے کہ رشتے آتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، معاملات خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ دو معاملات ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مسئلوں میں سے مسائل ہیں. تو پوچھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کس طریقے سے اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے کہ جو رشتے ہیں بیٹیوں اور بیٹوں کے دونوں سائڈز کے، وہ اللہ کی طرف سے بہترین طریقے سے ہونا شروع ہو جائیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں
ہر شخص دعا گو رہتا ہے کہ اس کی اولاد کے نصیب اچھے ہوں، اور باپ جتنا بھی غریب ہو، چاہے وہ مزدوری کرتا ہو، کوشش کرتا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کرے۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے نصیب اچھے ہوں اور اچھی جگہ پہ ان کے رشتے ہو جائیں۔ سب سے پہلی بات تو میں عرض کروں گا کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں دعا کرنے والا عنصر وہ کم ہوتا نظر آتا ہے۔ نماز پڑھ کے بھی ہمیں جلدی ہوتی ہے، اللہ اکبر، حالانکہ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز جو ہے وہ دعا ہے۔ نماز پڑھ لی ہے، اب اطمینان کے ساتھ دعا کریں اور رب سے ایسے مانگیں جیسے ایک بچہ جو ہے وہ بار بار تکرار کر کے اپنے والدین سے مانگتا ہے۔ جو بچہ اپنے والدین سے بار بار تکرار کر کے مانگتا ہے، ماں باپ دے دیتے ہیں پھر اسے۔ اور میرے رب کو دعا مانگنے والوں کا دعا مانگنا پسند ہے۔ خالق کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا نا قرآن پاک میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، تو انہیں بتا دیں کہ میں تو ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول فرماتا ہوں، اجابت بخشتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ ہم مانگیں تو صحیح ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والدین کی دعا رد نہیں ہوتی، نہ مظلوم کی دعا رد ہوتی ہے، نہ دعوت مسافر کی رد ہوتی ہے، اور نہ والدین کی دعا رد ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم دعا کریں، ہر نماز کے بعد دعا کریں۔ ماں بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرے، والد بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، رشتوں کے لیے جن کے ہاں رشتوں کی بندش کا معاملہ ہو۔ لیکن یہاں پہ ایک معاملہ ہے کہ والدین تو کرتے ہیں، اولاد بھی اپنے والدین سے دعا کے لیے گزارش کیا کرے کہ ماں جی میرے لیے دعا کر دیں، میں کسی کام جا رہا ہوں، ابو جی میرے لیے دعا کر دیں، میں پریشانی میں مبتلا۔ یہ عنصر بھی کم ہو گیا، نہ والدین میں وہ چیز رہی نہ اولاد میں وہ چیز رہی۔ اصل معاملہ یہ ہے چشتی صاحب، تربیت کہاں ہوگی؟ مجھے بتائیں تربیت کون کرے گا؟ ہم نے تربیت ذمہ لگا دی ہے سوشل میڈیا کے، اللہ، بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا ہے، اب وہ جو کچھ سیکھ رہا ہے وہ سوشل میڈیا سے سیکھ رہا ہے۔ اب سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ کس کی طرف سے آ رہی ہے، کس کلچر کی ہے، کس مذہب کی ہے، ہم نے کیا چیز اڈاپٹ کرنی ہے، کون سی چیز ریجیکٹ کر دینی ہے، بچے کو تو آئیڈیا ہی نہیں ہے۔ ہم بچے کی کون سی تربیت کر رہے ہیں؟ ہمارے بچے بات کرتے ہوئے مختلف زبانوں کے ایسے الفاظ بولتے ہیں کہ جن میں شرکیہ جملے ہوتے ہیں، اور وجہ کیا ہے کہ چھوٹے بچے مختلف قسم کے کارٹون دیکھتے ہیں جن میں شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کی بے رحم موجوں کے حوالے کر دیا۔ یہ تربیت ہم کریں اپنے بچوں کی، اپنے والدین کے سامنے آئیں تو دعا لے کر نکلیں وہاں سے اور کہیں ماں جی میرے لیے دعا کریں، والد صاحب کو دعا کے لیے عرض کریں، ابا جی آپ میرے لیے دعا کریں۔ مزار پہ جا کے جھاڑو لگانا عقیدت مندی ہے، لیکن اپنے باپ کے قدم بھی کبھی جو ہے نا وہ دبا کے دیکھ، مشکلات حل نہ ہوں تو پھر کہیے گا۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم ہر حوالے سے دیکھیں نا کہ کچھ کمی ہے، کچھ معاملات میں ہمیں اپنی اولاد کو دین سکھانا ہوگا، دین کی طرف لانا ہوگا۔ والدین کا اولاد جو ادب کرتی ہے اس کے لیے دنیا کے راستے، میرے کریم آقا کی حدیث کا مفہوم ہے، پوری حدیث پاک میں نہیں پڑھ رہا قلت وقت کے سبب، میرے کریم آقا کی حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ جو شخص چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس سے رزق وسیع مل جائے، وہ اپنی والدین کی خدمت کرے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ والدین کی خدمت نہیں کرتے، اور آپ نے کہا کہ آپ وظیفہ نہیں بتا رہے، وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن اس میں یہ چیزیں لازمی ساتھ شامل ہوں، اور دعا، خدمت والدین، اس کے بعد یا فتح ایک ایسا وظیفہ ہے جو ہر قسم کے بندشوں کے لیے، خاص طور پہ رشتے کے لیے جو ہیں ان کے لیے بڑا اکثیر ہے۔ جس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ یا فتح پڑھے، جس بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ یا فتح پڑھے۔ والدہ یہ تسبیح 2 تسبیح پڑھ کے دعا کریں، بچے لا تعداد پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اور اگر یقین کامل رکھ کے نماز کی پابندی اور درود پاک کم از کم دن میں 313 بار پڑھ کے یہ شروع کر لیں گے، رشتوں کی بندش والا معاملہ انشاءاللہ نہیں رہے گا، رشتہ انشاءاللہ وہ ہو جائے گا۔ بلکہ اس میں مبارک کے متعلق میرا ذاتی گمان یہ ہے، بلکہ میرا مشاہدہ بھی یہ ہے کہ یا فتح، مجھے کسی بزرگ نے بتایا کہ جناب آپ یہ پڑھا کریں یا فتح الذی یفتح لہ کل باب، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے بہت سے لوگوں کو بتایا، اور واقعی ان پر صرف رزق نہیں، رشتے نہیں،
کامیابیوں کے بھی دروازے کھلے ہیں، عزت کے بھی دروازے کھلے ہیں، کیونکہ اللہ کا اسم فتح جو ہے واقعی کھولنے والا ہے۔ ہر جو ہے وہ تالے کی کنجی یا چابی یہ اسم ہے، تو آپ اسے پڑھ کے دیکھیے، انشاءاللہ رشتوں کی بندشیں بھی کھل جائیں گی، رزق کی بندشیں بھی کھل جائیں گی، اولاد کی بندشیں وہ بھی کھل جائیں گی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ معزز ہو جائیں تو عزت کے دروازے بھی کھل جائیں گے۔ تو چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر بیرون ملک سفر کرنا ہو اور انسان پریشانی کے اندر مبتلا ہو کہ مجھے سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور ڈبل مائنڈڈ ہو، پھر اسے کوئی ایسا وظیفہ کرنا پڑے کہ جناب اگر یہ میں سفر کروں تو یہ میرے لیے سفر بہتر ہو جائے، تو کیا پڑھنا چاہیے اور کس طریقے سے اس چیز کا پیمانہ حاصل کرنا چاہیے کہ کیا سفر کرنا چاہیے یا نہیں، اور اگر کروں تو خیر اس میں ہوگی یا نہیں؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو سنت پہ عمل کر کے سفر کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے، یہ چیز کہ یہ میرے لیے سفر اچھا ہے یا نہیں ہے۔ اگر تو سنت کے مطابق استخارہ کر لیا اور اشارہ ہو گیا کہ سفر اچھا ہے تو پھر آٹومیٹیکلی وہ سفر اچھا ہے، اور اگر استخارے میں آپ کو کوئی اشارہ ایسا ملا ہے تو پھر آپ کو سفر کرنا ہی نہیں چاہیے، پھر وظائف پڑھنے کی بجائے پھر سفر ہی چھوڑ دیں۔ رہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ سفر کر رہے ہیں، تو میرے اپنے ایک تجربے کے مطابق جو تیسرا کلمہ ہے نا، یہ بڑا خوبصورت ہے، مجرب ہے، بہت مجرب ہے۔ آپ سوچ نہیں سکتے چشتی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کتنی خصوصیات رکھی ہیں۔ تیسرا کلمہ پڑھنے والا انسان جو ہے نا، جو کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، جب بھی بیٹھے باوضو تیسرا کلمہ پڑھتا رہے، میرا خیال ہے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی جو ہے نا وہ نقصان میں نہیں جاتا، کہیں خطا میں نہیں جاتا، کہیں جتنی بڑی سے بڑی مشکل بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر رزق کے لیے یہ بہت ہی ایک بہت وسیع ایک وظیفہ ہے، رزق کے لیے بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارے اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی ناپاکی سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ جب ہم سبحان کہتے کہتے اللہ ہمیں بھی پاکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے تیسرا جو کلمہ ہے اس کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور یہ ناظرین کے لیے عام ہے کہ جب بھی آپ بیٹھے موقع مل جائے تو یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا اب یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو اس کا آخری حصہ ہے، اس کا وظیفہ ہم علیحدہ بھی بتاتے ہیں، سیپریٹ لا حول ولا قوت بھی بتاتے ہیں۔ ہر قسم کی شیطانیت سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، اللہ حفاظت میں رکھتا ہے، لیکن جب آپ کلمے کا پارٹ حصہ بنا کے آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کے اور زیادہ فیض و برکات ہو جائیں گے۔ بہت ہی کمال کی بات کر دی کہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے آپ کے لیے بہت سے جو ہے وہ پریشانیوں سے نجات کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں اور اللہ کے اس پاک کلمات سے اگر آپ شروع کریں، اس کام میں خیر و برکت ضرور ہوگی۔ اگر اس کے اندر مشکلیں بھی ہوں گی تو وہ حل ہو جائیں گی، اور اس کا آخری حصہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کے متعلق تو روایات بھی ملتی ہیں، اور بزرگان دین کی زندگیوں سے بھی اور تابعین سے اور صحابہ اکرام سے بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 90 قسم کے 99 بلکہ 99 جو ہے وہ پریشانیوں سے مصیبتوں سے نجات دلا سکتا ہے یہ کلمہ۔ لیکن آپ پر منحصر ہے، ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کلمہ کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر ہم تنہائی میں بیٹھے ہیں، کوئی اور چیز سوچنے کی بجائے اگر ہم تیسرے کلمے کو پڑھنا شروع کر دیں تو پاکیزگی اور طہارت آپ میں اللہ جو ہے آپ پر نازل کر سکتا ہے۔ بلکہ یہاں پر یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ جسم کی طہارت تو اور جگہ، جب آپ اس کلمے کو پڑھتے ہیں، سبحان کہتے ہیں، اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کے تخیلات و تصورات بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ آپ جب اس کی پاکی بیان کرتے ہیں تو آپ کی قلبی کیفیتیں بھی جو ہیں اس کے اندر بھی اللہ جو ہے وہ پاکیزگی اور تصورات کے اندر اور سوچوں کے اندر بھی طہارت پیدا کر دیتا ہے۔ تو سوچنا یہ ہے کہ ہم کتنا اس میں تسخیر بڑی ہے۔ ہاں، تسخیر خلائق، بہت تسخیر ہے اس میں، اس تیسرے کلمے میں۔ اس کا عامل جو ہے نا، بڑے بڑے عامل ہیں اس کے، جی اس کے جو عامل ہیں اس کے میں بہت زیادہ تسخیر ہے۔ اور یہ میرا بھی مشاہدہ ہے، میں نے بڑا دیکھا لوگ حب اور ادب کو تلاش کرتے کرتے تسخیر خلائق کے لیے بڑا کچھ کرتے ہیں، بڑے چلے وظیفے عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو تیسرا کلمہ ہے واقعی اس میں تسخیر خلائق ہے۔ ایک یہ اور ایک اللہ الصمد
اس کو پڑھنے والوں کو جو ہے وہ تسخیر ملتی ہے، وہ دنیا سے تو بے نیاز ہو جاتے ہیں لیکن دنیا پھر ان کے دروازے پر نیاز مند بن کے آتی ہے، اور تسخیر خلائق جو مخلوق چاہتا ہے کہ مخلوق اس کے دروازے پہ آئے، وہ اللہ کی پاکی بیان کرے، مخلوق خود چل کر اس کے دروازے پر آنا شروع کر دیتی ہے۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ جناب وظائف کرنے سے کیا صرف مسئلے حل ہوتے ہیں یا دل کو سکون بھی ملتا ہے؟ جیسا کہ فرمایا جاتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس سکون کو پوچھتے ہیں یہ جسمانی سکون ہے، روحانی سکون ہے، نفسانی سکون ہے، کس قسم کا ہے؟ جی مفتی صاحب۔ سب سے پہلے تو جو بات آپ کر رہے ہیں نا اس میں تھوڑا سا اضافہ میں کرتا ہوں۔ جی میرے تجربے میں یہ بات ہے اور مشاہدے میں یہ ہے اور میرے تجربے میں ہے اور ایک بزرگ کی طرف سے عطا کردہ ہے کہ آپ ٹریفک جام میں پھنسے ہوں، تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو آسانی ہو جائے گی اور راستہ کھل جائے گا۔ یہ زندگی کی ٹریفک جام بھی ہو سکتی ہے، زندگی کی ٹریفک جام ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ وہ والی ٹریفک ہے، سڑکوں کی ٹریفک تو اپنی جگہ، لیکن جو زندگی کی ٹریفک جام وہ بھی رواں ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ عام طور پہ نا لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور ہائپر ہو جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ پریشان نہ ہو، آپ تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ آپ ودن منٹس انشاءاللہ وہ اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ تو یہ میرے مشاہدے میں جو بات تھی اور عام طور پہ لوگوں کو اس سے پالا بھی پڑتا رہتا ہے، ان کے لیے تھا۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ وظائف کرنے کے بعد کیا دلی سکون بھی ملتا ہے، تو اس کے لیے جواب یہ ہے کہ ہم جو نیت رکھیں گے نا اس پر ہمیں اللہ ہماری نیت کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اگر تم وظیفہ صرف اس لیے کر رہے ہیں، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ٹریفک کھل جائے تو ٹریفک کھل جائے گی۔ اگر یہ ہے کہ اللہ کا ذکر میں کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے آسانیاں ہو جائیں گی اور رب بھی راضی ہو جائے، تو رب کی رضا کو اگر مقدم رکھ لیا جائے تو پھر دنیا داری اور دنیاوی معاملات میں تو آسانی ہو ہی جائے گی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم وظیفہ صرف اپنے مقصد کے لیے نہ کریں، وظیفہ جب بتا دیا جائے تو پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر سمجھ کے، اس سے دل کو سکون ملے گا۔ سب سے پہلے تو اس کیفیت سے باہر نکل آئیں گے نا جو ٹینشن میں ہے اور جس کی وجہ سے مایوسی ہے اور وہ کیفیت، اس سے باہر نکل آئیں گے۔ اس کے بعد اس کی برکت سے ڈیفینیٹلی مشکل تو حل ہوگی ہی انشاءاللہ۔ تو اگر ایسا ہوگا تو پھر سکون بھی ملے گا اور اجر و ثواب بھی ہوگا۔ اگر ہم اسے صرف بطور میڈیسن یوز کر رہے ہیں وظیفے کو کہ میری یہ پرابلم جو ہے وہ حل ہو جائے، پرابلم حل ہوگی، اجر میں رب عطا فرمائے اور سکون دے یا نہ دے یہ اس کی شان کریمی ہے، اس کی شان۔ بڑی خوبصورت بات کی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کے پہلے کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے؟ لاہور سے بول رہا ہوں، عبد الرحمان جی یہ تیسرا کلمہ ایک تصویر پڑھنی ہے یا کتنا پڑھنا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے، کس مسئلے کے لیے، صرف ذکر کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے جو معاملات رکے ہوئے ہیں ان کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، عروج جو ہے وہ مرتبت کے لیے یعنی مراتب کے بلندی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، کس لیے یہ تو ہم جانیں گے پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے، لیکن آپ کس لیے پوچھ رہے ہیں؟ آخرت کے لیے۔ کس کے لیے جی؟ زندگی سکون کے لیے، رزق کے لیے۔ چلیں جی آپ کا سوال ہم تک پہنچا، تو پوچھتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے کہ جناب سکون اور تسکین کے لیے تیسرا کلمہ کتنی مرتبہ ایک دن میں پڑھنا چاہیے؟ کیا صبح شام پڑھنا چاہیے؟ کس طرح سے اور طریقہ کیا ہے؟ جی دیکھیں ہمارے بھائی آپ نے کوئی عامل تو بڑھنا نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے باوضو ہو کے آپ اس کلمہ تیسرے کلمے کو آپ پڑھ لیا کریں، کیونکہ اگر تو کسی مقصد کے لیے پڑھنا ہے پھر اس کی تعداد بھی ہو جائے گی، اگر کسی مقصد کے لیے پڑھنا ہے پھر اس کا ٹائم بھی ہو جائے گا۔ جب آپ سکون قلب کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، فکر آخرت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ لا تعداد، اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، جب موقع ملے باوضو ہو کے آپ اس کو پڑھ لیں، تو صرف اللہ کی رضا سمجھ کے آپ پڑھیں۔ یہ باقی مسائل تو ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں، اگر رزق کا مسئلہ ہے وہ بھی ویسے ہی حل ہو جائے گا، آپ اس کو پڑھتے رہا کریں، جب بھی ٹائم ملے باوضو تیسرا کلمہ اس کا ورد جو ہے نا جتنا کثرت سے کر سکتے ہیں آپ کثرت سے کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت جو ہے اس ورد سے آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ جی تو ہمارے کالر نے پوچھا
کہ جناب کس لیے پڑھنا چاہیے، تو جناب آپ کو پیر صاحب نے تعلیم فرما دیا کہ اسی کے مطابق آپ تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کر دیجئے. دیکھیے کیسے جو ہے وہ آپ کو سکون قلب نصیب ہوتا ہے، تسکین روح نصیب ہوتی ہے، اور بے چینیوں کو کیسے چین ملتا ہے، بے قراریاں کیسے دور ہوتی ہیں. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے. آپ ذکر شروع کر دیجئے، پریشانیاں خود بخود کافور ہو جائیں گی اور آپ سے دور ہوتی چلی جائیں گی، آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں اللہ کی طرف راغب نہیں ہیں؟ جواب لیتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب سے کہ جناب ہم کیوں اللہ کی طرف راغب نہیں ہیں؟ کیا ہمارا یقین اس میٹیریل مادی دنیا کے اوپر زیادہ ہو چکا ہے؟ کیا ہمیں مادی دنیا کے فوائد زیادہ نظر آ رہے ہیں؟ چہ جائے کہ ہم اس روحانی اور اللہ کی طرف سے ملنے والے فیض کی طرف جو ہے وہ توجہ کریں. جی دیکھیں چشتی صاحب، ہم کوئی بھی اپنی عبادت ہے نا اس کو ایز اے فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں. فارمیلٹی ہے، نماز بھی ہے تو ہم بس جاتے ہیں ایسے ٹکرے مارتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، دعا وہ مانگتے نہیں ہیں. ہم کوئی بھی ایسی عبادت سمجھ لیں آپ، فارمیلٹی بس ٹھیک ہے جی، بس ٹھیک ہے جی، روزہ ہے روزہ رکھ لیں بس ٹھیک ہے. جب اس کی روح کے مطابق ہم کوئی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر ہمارے اندر چینجنگ پیدا نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہ نماز تو وہ ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے. نماز پڑھ کے اگر ہم بے حیائی اور برے کاموں سے رکتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ نہیں رہے، ہم ٹکرے مار رہے ہیں. ہم اس کی جو اس کی روح کے مطابق اللہ کی رضا میں جو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، رکوع و سجود کرنے چاہیے، ہم کر نہیں رہے. اب دیکھیں نا آپ کے سامنے وہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے مسجد میں، تو ایک صحابی آیا، اس نے نماز پڑھی اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا دوبارہ پڑھو. پھر پڑھی، پھر اس نے حضور نے فرمایا تم نے نماز نہیں پڑھی تو پھر پڑھو، پھر پڑھی. آخر کار اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے، یا رسول اللہ میں تو ایسے ہی پڑھ سکتا ہوں. فرمایا تم نماز سمجھ کے پڑھو، ایسے نماز نہیں پڑھتے. نماز ایسے پڑھیں جیسے میں نے پڑھی ہے، حضور نے فرمایا جیسے میں نے نماز پڑھی ہے ایسے نماز پڑھیں. اب نماز اگر ہم جاتے ہیں اور ہم دوڑتے جاتے ہیں، ہم ٹکریں مارتے ہیں، ہماری ساری توجہ، مجھے بتائیں چشتی صاحب کہ ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کے کیا نماز کے اندر موجود ہوتے ہیں؟ اگر ہم کسی بادشاہ کے دربار میں چلے جائیں اور وہاں جا کے ہماری توجہ ہو باہر، تو ہم اسے کہیں کہ بادشاہ سلامت ہمیں کچھ دے دیں، تو وہ آپ کو دھکے مار کے باہر نہیں نکالے گا. وہ کہے گا بھی آپ کی توجہ تو میری طرف ہے ہی نہیں، آپ باتیں میرے ساتھ کر رہے ہیں، دماغ مائنڈ آپ کا کہیں اور سیٹ ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر مالک غفور الرحیم ہے کہ ہم جیسے ویسے بھی ہم چلے جائیں اور ہم اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں تو وہ پھر پردے ڈال کے تو ہمیں معافی دے دیتا ہے اور ہماری دعا کو قبول کر لیتا ہے. دنیا کا بادشاہ ایسے نہیں کبھی بھی نہیں کرے گا، وہ تو نکال دے گا، وہ تو اندر بھی داخل نہیں ہونے دے گا. ہم جیسے ویسے بھی ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف توجہ دینی چاہیے. ہمیں فارمیلٹی سے ہٹ کر جو اثر روح کے مطابق اللہ کا ذکر ہے یا عبادت ہے اس کو کرنا چاہیے. جی تو یہ چیز بڑی خوبصورت بیان کی علامہ صاحب نے کہ ہمیں فارمیلٹی کے طور پر عبادات نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. ہمیں دکھاوے کے لیے عبادتیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے. ہمیں عادتاً نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اس مالک کی بندگی کے لیے پڑھنی چاہیے. ہمیں ضرورتاً نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور ضرورتاً سجدے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اپنی پیشانی کو اگر زمین پہ لگانا ہے تو اس مالک کائنات کی جو ہے وہ رضا کے لیے لگانا ہے، تاکہ وہاں سے آپ کو جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وہ کمال جو آپ کے مسائل کو حل کر سکتا ہے. وہاں سے جو چیز آپ پر نازل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو آپ کے لیے پریشانیوں سے نجات کا باعث بنتی ہے. تو جناب دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں، وظیفہ جان سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں اور پریشانیوں سے نجات کے لیے یہاں سے آپ کو بہت بہترین عمل تعلیم کیے جا سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کون سا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام سر. جی الحمدللہ. جی فرمائیے. جی میں نا رینٹ کے مکان پہ رہتی ہوں، مجھے اپنا مکان چاہیے. ٹھیک ہے، آپ دعا کریں، بڑی میں پریشان ہوں کہ مجھے نا اپنے کو دیں، مجھے پڑھنے کو اگر میں وظیفہ بتا دیں. چلیں ٹھیک ہے میری بہن، آپ اپنا نام بتا دیجئے، اپنی والدہ کا. میرا نام
हुमैरा है। ठीक है, और वालिदा का नाम? फायदा का नाम परवीन है। और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मंडी बहाउद्दीन से बात कर रही हूँ। चलें जी, आपका सवाल हम तक पहुंचा। मंडी बहाउद्दीन से हमारी एक बहन कॉल कर रही थी, गालिबन रेंट पे रहती हैं, तो वो जानना चाहती हैं कौन सा ऐसा अल्लाह का नाम, किस नाम से मालिक को पुकारूं कि मालिक मुझे ज़मीन का मालिक बना दे। तो चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब और मुफ्ती शाहबाद अहमद सैफ़ी साहब से पूछते हैं कि इन्हें क्या पढ़ना चाहिए और क्या करना चाहिए। बेटी, सबसे पहली बात तो ये है कि मेरा रब कादिर मुतलक है, और जब गिड़गिड़ा कर उस मालिक की बारगाह में आप दुआ करेंगी तो मेरा रब ज़रूर आपको अपनी इस कायनात में से वो खित्ता अर्ज़ी देगा कि जिस पर आप अपना ठिकाना और अपना घर बनाएंगे। नमाज की पाबंदी करें, हर नमाज के बाद 200 मरतबा या कादिरू या मालिकू, अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है, या मालिकू, और या कादिरू भी अल्लाह ताला का इसमें गिरामी है। ये दोनों अस्माए गिरामी मिलाकर 200 मरतबा हर नमाज के बाद, ये 1000 मरतबा हो जाएंगे दिन में। ये आप शुरू करें, 40 दिन अमल ये आपने करना है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला असबाब पैदा फरमा देगा। और जब तक आप अपने घर की मालिक ना बने तब तक आप ये पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फضل और करम से आपको अपना घर अता फरमाएगा, अपनी छत अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। जी, तो अल्लामा साहब बहुत ही खूबसूरत वजीफ़ा तालीम फरमा रहे थे कि जनाब आप चाहते हैं कि मालिक अपनी ज़मीन में आपको कोई जो है वो हिस्सा अता फरमा दे, तो ये वज़ाइफ आप जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर अपने घर का मालिक बनाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कि कौन कहाँ से अपना मसला बयान कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। साजी क्या हाल है आपके? ठीक जी है अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं हुजूर? जी, अल्लाह का एहसान है। साजी मैं इम्तियाज़ अहमद बात कर रहा हूँ मंडी बहाउद्दीन से। जी जी फरमाइए। साजी मैंने ये पूछना था कि मैंने इधर ना मलाशर पास में मेरी राइट है, इधर मैंने सीलन की दुकान बनाने का इरादा किया हुआ है। सीलन का काम अगर मैं शुरू करता हूँ तो देख के बताएं कि मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं। आप अपनी वालिदा का भी नाम बता दीजिए। जी, मेरी वालिदा का नाम है मुसरत नज़ीर, नज़ीना बीबी है। ठीक है, और टेलर की शॉप बनाना चाहते हैं? जी, सीलन की अब मैं शॉप बनाना चाहता हूँ। चलें जी, चलते हैं पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब की जानिब और इन्हें कोई वजीफ़ा तालीम फरमा दें। क्या ये शॉप करना इनके लिए बेहतर होगा या नहीं होगा, या सिर्फ वजीफ़ा के साथ मेहनत करें तो अल्लाह बरकत फरमाएगा। चलते हैं पीर साहब से जानिब। जी मेरे भाई, आप इस तरह करें कि आप 7 दिन सिर्फ सूरत मोहम्मद पढ़ें नमाज ज़ोहर के बाद, नमाज की पाबंदी करें और सूरत मोहम्मद 7 दिन पढ़ें। उसके बाद आप कॉल करें, इंशाअल्लाह आपको इसके बाद बता देंगे, और जो आप काम करना चाहते हैं आप वो काम करें। जी, तो बड़ी ही खूबसूरत बात की कि अगर आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं, उसको शुरू करने से पहले रोज़ाना 7 दिन सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सूरह मुबारका को पढ़ें, और फिर देखिए कि जो भी काम शुरू करेंगे उसमें खैर ही खैर होगी, बरकत ही बरकत होगी, आपके लिए रिज़्क़ की फरावानियाँ होंगी, रास्ते खुलते जाएंगे, लोगों की तवज्जो आपकी तरफ होती जाएगी, और फिर वो आप पर इनायात, इनामात, इकरामात नाजिल होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने उस सूरह मुबारका को काम करने से पहले अल्लाह से मदद के तौर पर पड़ा हुआ होगा। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप काम करने से पहले अल्लाह से मदद तलब कर लें तो कमाल होता है, लेकिन जब दिया दर्द बुतों ने तो खुदा याद आया, जब नाकामियाँ शुरू हों तब आप याद करें तो और बात होती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं अपने दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और मखलूक़ खुदा के लिए आसानियाँ बाँटी, और मैं पीर हफीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब से गुजारिश करूँगा कि देखने और सुनने वालों के लिए दुआ फरमा दें। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। परवरदिगार आलम, हमारी आज की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। सदक़े करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हमारी मुश्किलात को आसान फरमा, बीमारों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। जितने नाज़रीन हाज़रीन हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं, हमारी दुआ में शामिल हैं, या अल्लाह सदक़े करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, सदक़े ज़हरा पाक का, या अल्लाह सब की हाजात को पूरा फरमा, सब की हाजात को पूरा फरमा। जो बे औलाद हैं मौला उन्हें साहिब औलाद बना, जो औलाद अपने माँ बाप की नाफरमान है उन्हें फरमा बरदारी का नसीब फरमा। या अल्लाह पूरी उम्मत की खैर फरमा, अर्ज़ पाकिस्तान की खैर फरमा। जितने प्रोग्राम में शामिल हैं, मुआमिनीन हैं, मुंतज़मीन हैं, मुंतसरीन हैं, मौला सब की मदद फरमा और सब की हिफाजत फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।